الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. بزرگان محترم، معزز علماء کرام، مکرم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے: انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ ہر گندگی کو تم سے دور رکھے اور تمہیں مکمل طہارت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ مالا مال فرمائے، تمہیں خوب پاکیزگی اور طہارت سے سرفراز رکھے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہایت ہی بنیادی عقیدے کی بات بتلا دی ہے، اور یہ ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ اس میں انسان اگر تھوڑا سا بھی اس سے انحراف کی راہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر میں مبتلا ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ارادے کا ذکر کیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت ہر گندگی کو تم سے دور رکھے اور تمہیں مکمل طہارت اور پاکیزگی کا پیکر بنائے رکھے. اللہ نے کیا چاہا، اللہ کا کیا ارادہ ہوا، یہ ایک غیب کی بات ہے، اور جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ارادے کو ظاہر نہ فرمائے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ارادے کو کسی پر ظاہر کرے یہ کوئی ضروری نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، جو وہ چاہے اس کی چاہت اس کے ساتھ ہے، جس کا وہ ارادہ ہے قدیم وہ اس کے ساتھ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اپنے ارادے کو ظاہر بھی فرما دیا، کیونکہ کوئی بھی انسان کوئی چیز کی خواہش کرتا ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ اس کے پاس ہوتا ہے، اس کے اندر ہوتا ہے، کسی اور پر تو واضح اور ظاہر نہیں ہوتا. تو عام انسان کا ارادہ کسی دوسرے انسان پر ظاہر نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ خود واضح نہ کرے. تو رب تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے، اس کی مشیت کیا ہے، وہ کسی پر کیسے ظاہر ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ظاہر کیے بغیر یہ بات ظاہر ہونے والی نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ غیب کو ظاہر کرنا چاہے تو کرے گا، نہیں کرنا چاہے تو اپنے پاس رکھے گا. یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی حلال و حرام کا مسئلہ ہو، جائز و ناجائز کی بات ہو، فرائض دین سے متعلق ظاہری تعلق رکھنے والی بات ہے تو پھر بھی اس کی وضاحت کے لیے ہم کہیں گے بھئی اس کی وضاحت ہونی چاہیے تھی. نماز کے لیے، روزے کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، حج کے لیے، صدقات کے لیے، خیرات کے لیے، نکاح کے لیے، طلاق کے لیے، بیع و شراء کے لیے، تجارت، لین دین، معاملات کے لیے، یہ تو انسان کو کرنے کی چیزیں ہیں. اس میں تو اللہ پاک کا کیا ارادہ ہے، اللہ کی کیا رضا ہے، اللہ کا کیا منشا ہے، اللہ کی کیا مشیت ہے، بندے پر واضح ہو جانا ضروری ہے تاکہ وہ ان اعمال کے ذریعے سے اللہ کی رضا کو پا سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکے. تو ظاہری احکام جو کرنے کے لیے دیے گئے ہیں ان میں اللہ کا ارادہ، اللہ کی رضا، اللہ کی مشیت کا معلوم ہو جانا بندے کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اس کو پا سکے گا، حاصل کر سکے گا، اس کے لیے کوشش اور جستجو کرے گا. لیکن اہل بیت کرام کے متعلق اللہ کا کیا ارادہ ہے؟ بظاہر اس کا نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ اور حج سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا ہے. اللہ نے اس ارادے کو کیوں ظاہر فرمایا ہے؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے ہر ارادے کو تو ظاہر نہیں کیا. اللہ پاک کس کے ساتھ کیا چاہتا ہے، اس کا کیا ارادہ ہے، قرآن کریم میں ہر ایک کے لیے الگ الگ تو نہیں بیان فرمایا. لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے گھرانے والوں کے لیے اس کی مشیت اور اس کا ارادہ کیا ہے اس کو واضح فرمایا ہے، اور بڑے تاکیدی کلمات سے فرمایا ہے: انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہر رجس کو، ہر گندگی کو اہل بیت تم سے دور رکھے. تو اللہ نے اپنے اس ارادے کو ظاہر کیوں فرمایا دوستو؟ حالانکہ بظاہر عمل کا تعلق نظر نہیں آتا ہے. اہل بیت کو اللہ پاک رکھنا چاہتا ہے،
گندگی کو ان سے دور رکھنا چاہتا ہے اور مکمل صاف ستھرا رکھنا چاہتا ہے کہہ کر یہاں کیوں بیان فرمایا ہے؟ اس کی بے شمار حکمتیں ہیں، اللہ جانے اس کے ایک ایک فرمان میں کیا حکمتیں ہیں، مگر بظاہر ایک بات جو واضح طور پر اس سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ رب کریم اپنے اس ارادے کو ظاہر کر کے ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے، میرے بندو میں جب ان کے لیے یہ چاہتا ہوں تو تم کو ایسا ہی عقیدہ رکھنا چاہیے جیسا کہ میرا ان کے تعلق سے ارادہ ہے، جیسا میرا ارادہ ہے ان کے متعلق اس کے حق ہونے کا یقین رکھنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اگر اس میں تھوڑا بھی تم نے غفلت کی اور تھوڑی سی بھی غفلت کی، تھوڑا سا بھی تم نے اس میں لاپرواہی کا مظاہرہ کیا یا اس کے خلاف تم نے عقیدہ رکھا تو پھر تم تابع و تاراج کر دیے جاؤ گے، تم میری رحمت کو، میری عنایت کو پا نہیں سکو گے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت، کہ اللہ پاک اہل بیت کے ساتھ یہی چاہتا ہے کہ ہر گندگی کو ان سے دور رکھے۔ اور کون سی گندگی کو دور رکھے اللہ نے اس کا تعین بھی نہیں فرمایا۔ رجس کا لفظ ہے کہ اہل بیت اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر گندگی کو دور رکھے۔ گندگی کون سی؟ ظاہری باطنی، اللہ پاک نے اس کو یہاں متعین نہیں فرمایا۔ اور عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی شے مطلق بول دی جاتی ہے، اس میں کوئی قید اگر نہیں لگائی جاتی ہے تو دوسرے کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی قید لگا سکے۔ اللہ پاک کا کلام رجس کا یہاں ذکر کر کے اس کو مطلق رکھا ہے۔ اے اہل بیت اللہ تمہارے سے یہی چاہتا ہے کہ ہر گندگی تمہارے پاس نہ آنے پائے، ہر گندگی کو تم سے دور رکھے۔ تو رب نے مطلق الرجس فرمایا ہے تو اخلاق کی گندگی بھی آ گئی، اعمال کی گندگی بھی آئی، عقیدے کی گندگی بھی آئی، فکر کی گندگی بھی آئی۔ جتنی گندگیوں کا انسان تصور کر سکتا ہے وہ ساری گندگیاں رجس میں ہے، اور فرمایا کہ اللہ پاک یہی چاہتا ہے کہ ہر قسم کی گندگی کو تم سے دور رکھے، چاہے فکری گندگی ہو یا عقیدے کی گندگی ہو یا عمل کی گندگی ہو یا نسب کی گندگی ہو یا نسبت کی گندگی ہو، جس قدر خرابیاں ہو سکتی ہے انسان سوچ سکتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہر قسم کی خرابی کو اللہ یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت اس کو تم سے ہٹا کے رکھے، اس کو تم سے دور رکھے اور مکمل طور پر تمہیں پاک و صاف رکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دو باتیں فرمائی، ایک تو گندگی کو ان سے دور رکھنے کا ذکر کیا، ایک مکمل پاک و صاف رکھنے کا ذکر فرمایا۔ گندگی دور رکھے تو خود بخود صافی پاکیزگی کا تصور آ ہی جاتا ہے۔ کپڑا میلا نہیں ہے کا مطلب کیا؟ صاف ستھرا ہے۔ آدمی بے وضو نہیں ہے کا مطلب باوضو ہے۔ بے طہارت نہیں ہے کا مطلب طہارت والا ہے۔ کسی شے کی نفی کرنے سے عیب کی نفی سے کمال ثابت ہو جاتا ہے۔ گندگی کو اللہ جب دور رکھنا چاہتا ہے فرما دیا، اس کا لازمی معنی کیا ہوا کہ پاک صاف رہیں گے، یہ ستھرا رہیں گے، اچھے رہیں گے، عمدگی کے ساتھ رہیں گے، فکر اچھی ہوگی، عقیدہ اچھا ہوگا، عمل اچھا ہوگا، کردار اچھا ہوگا، ہر طریقہ کار اچھا ہوگا، گفتار اچھی ہوگی، ساری باتیں آ گئی۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیذھب عنکم الرجس پر بات مکمل نہیں فرمائی۔ اے اہل بیت اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ہر گندگی کو تم سے دور رکھے، اتنا فرما دیتا تو بھی ان کا پاکیزہ ہونا واضح ہو جاتا تھا، ان کے عقیدوں کی حقانیت سمجھ میں آ جاتی تھی، ان کے کردار کی پاکیزگی واضح ہو جاتی تھی۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ قیامت تک آنے والے کیسے کیسے لوگ ہوں گے اور ان کی پاکیزگی پر کس طرح سے حرف گیری کریں گے، ان کے مقدس کردار کو معاذ اللہ داغدار کرنے کی کیسی ناپاک جسارتیں کریں گے، رب کو پتہ ہے۔ اس لیے رب کریم نے وہاں کوئی مجاز کا شبہ نہ کرے، اس کو دور کرنے کے لیے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اے اہل بیت ہر گندگی کو تم سے دور رکھنا بھی چاہتا ہے اور تمہیں مکمل پاکیزہ رکھنا بھی چاہتا ہے کہ تمہارے کردار بھی اعلیٰ ہوں گے، تمہاری گفتار بھی پاکیزہ ہوگی، تمہارا ہر طریقہ کار بھی اعلیٰ اور عمدہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتلا دیا، یہ عقیدہ قرآن کا ہے، یہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے بھائی فلاں واقعہ تاریخ میں آیا ہے، معتبر مورخ نہیں ہے، کتاب مستند نہیں ہے، لہٰذا اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، یا کربلا کا واقعہ ہوا اس کے بعد تاریخ لکھی گئی، کتنا پیریڈ اس واقعے کے بعد اور تاریخ کے لکھنے میں گزرا، اس عرصے میں شاید کسی نے کوئی اپنے سے یاد نہیں تھی سو چیز کو شامل کر دیا ہوگا، جو یاد رکھنے کی چیز وہ بھلا دیا ہوگا۔ اس طرح کے وہم شکوک شبہات لوگ پیدا کرتے ہیں، تاریخ کے بارے میں شبہات پیدا کیے جا سکتے ہیں، مگر قرآن کی آیت کے بارے میں شبہ پیدا کرنا ایک ایمان والے کسی کا شعار تو نہیں ہو سکتا ہے، اور قرآن کے حکم میں شبہ پیدا کر کے کوئی مسلمان رہ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو قرآن اللہ پاک کا کلام فرما رہا ہے، اے اہل بیت، اے حبیب کے گھر والوں، اللہ پاک کی چاہتا ہے کہ ہر گندگی کو تم سے دور رکھے اور مکمل تمہیں پاک اور ستھرا رکھے۔ اس میں کیا بات ہو گئی کہ جتنی بری صفتیں ہیں بالکل یہ صفات ان میں نہیں ہو سکتی، اور اہل بیت کا یا اطلاق جن پر ہے
ویسے صبح قیامت تک آنے والے سادات یقیناً نسبت گرامی کی وجہ سے معزز مکرم ہے، لیکن احادیث پاک میں آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد سرور کونین علیہ السلام جن کو اہل بیت کا مصداق قرار دیا ہے وہ کون ہے؟ حدیث پاک کی کلمات ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو طلب کیا، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو یاد فرمایا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا، اور ان سب کو اپنی چادر مبارک میں لے کر بارگاہ یزدی میں معروضہ کیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے مولا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ جامع ترمذی میں آقا علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذہب عنہم الرجس، پروردگار ہر گندگی کو تو ان سے دور رکھ، وطہرہم تطہیرا، اور مکمل ان کو پاکیزہ بنائے رکھ۔ اللہ کے پیارے محبوب نے دعا کی اور ان چاروں کو اپنے ردائے مقدس میں لے لیا، چادر مقدس میں لے لیا، تو یہ اہل عبا ہے، اہل قبا ہے۔ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے حبیب نے ان کو شامل کر کے کیا اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اہل بیت ہے کہہ کر کیوں آپ نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ کو نہیں معلوم کہ یہ حضور کے اہل بیت ہیں؟ اللہ تو جانتا ہی ہے، دلوں کی دھڑکنوں کو جاننے والا، کیا ان کو یہ نہیں جانتا ہے کہ یہ اہل بیت ہے؟ یہ اللہ کو سنانے کے لیے ہے، اللہ کو بتانے کے لیے نہیں۔ اس دعا کے ذریعے سے قیامت تک آنے والوں کو سنانا مقصود ہے کہ آیت میں جو اہل بیت کا لفظ آیا ہے اس میں کون شامل ہے، بعد میں کوئی شبہ نہ کرے، بعد میں کوئی شک نہ کرے، اور یہ نہ کہہ دے کہ نہیں صرف ازواج مطہرات مراد ہے، حسنین کریمین مراد نہیں ہے، یہ شک شبہ کوئی پیدا نہ کرے۔ اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، ہؤلاء اہل بیتی، مولا یہ میرے گھر والے ہیں، یہ اہل بیت ہیں میرے۔ ازواج مطہرات کا گھر والی ہونا تو متبادر ہے، ظاہراً ذہن چلا جاتا ہے، کسی سے پوچھا جائے آپ کے گھر والے کون ہیں، اہل خانہ تو پہلے مصداق کے طور پر آ جاتے ہیں، مگر شہزادی کے شہزادگان اور پھر اپنے داماد کا اہل بیت میں ہو جانا عام طور پر متبادر نہیں ہے، ذہن نہیں جاتا ہے۔ پیارے آقا نے ان کو خاص طور پر چادر میں لے لیا اور خداوند قدوس کی بارگاہ میں معروضہ کیا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں مولا۔ ان کو آپ نے اہل بیت قرار دیا، اہل بیت کا لفظ ان پر آپ نے استعمال فرمایا۔ اس کے بعد عرض کیا فاذہب عنہم الرجس، ہر قسم کی گندگی کو مولا ان سے دور رکھ، وطہرہم تطہیرا، اور انہیں مکمل پاکیزگی کا پیکر بنائے رکھ۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی، دعا بھی حضور پاک علیہ السلام کی ہے، اور پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصدیق کے طور پر اپنے کلام مقدس میں بیان فرما دیا، حبیب یہ تو آپ کی التجا ہے اور میرا اعلان بھی یہی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت اللہ پاک تمہارے لیے یہی چاہتا ہے، ہر گندگی کو تم سے دور رکھے اور تمہیں مکمل پاکیزگی کا پیکر بنائے رکھے۔ تو اہل بیت کے بارے میں اور اہل بیت کا مصداق آپ سمجھ لیے۔ اگر کوئی بعد میں کسی سے کوئی عملی خطا ہو جائے تو اس کو دیکھ کر آیت کریمہ پر شبہ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ مصداق سرور کونین علیہ السلام نے اولیت کے ساتھ جن کو قرار دیا ہے وہ یہ مقدس ہستیاں ہیں، حضرت سیدنا مولا کائنات، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ ان کو اللہ کے محبوب نے اس آیت مقدسہ کے نازل ہونے کے بعد اپنی ردائے اقدس اڑائی اور اللہ سے عرض کی کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ دوسرے لوگ بھی قیامت تک آنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی سعادتوں کے مالک ہیں، ان کو خصوصی سعادتیں نسبت کی وجہ سے ملتی ضرور ہے، لیکن اپنے عمل کو بھی پاکیزہ بنائے رکھنا ضروری ہے۔ اگر کسی کے عمل میں کوئی اگر ایسی بات نظر آئے جو شرعی احکام کی خلاف ورزی کی طرف اشارہ کرتی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ عمل معیار نہیں بنے گا، نسبت کی وجہ سے قابل احترام ضرور ہے، لیکن عمل کی اگر کوئی کوتاہی ہے تو وہ عمل کی کوتاہی وہ قابل اخذ نہیں ہے، اس کی اقتداء اور پیروی نہیں کی جائے گی، خطا کو عمل اجامہ نہیں پہنایا جائے گا۔ خطا اگر ہے تو بے شک خطا اپنی جگہ خطا ہے، لیکن بات یہاں کس کی ہو رہی ہے؟ آیت کے اترنے کے بعد آقا نے جن کو شامل کر کے کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اب ان کے بارے میں ادنا بھی شبہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، بالکل طے بات ہو گئی قرآن کی نص قطعی سے، جامع ترمذی کی حدیث مبارک کی روشنی میں کہ یہ وہ اہل بیت ہیں کہ ان سے اللہ پاک نے یہ طے کر دیا ہے کہ ہر گندگی کو ان سے دور رکھے گا۔ اور گندگی کے مفہوم میں آپ نے سمجھ لیا ہے کہ رجس ہر قسم کی نامناسب چیز کے لیے بولا جاتا ہے، خواہ وہ عقیدے سے تعلق رکھنے والی ہو یا عمل سے تعلق رکھنے والی ہو، چاہے باطن سے ہو یا ظاہر سے ہو۔ باطن اور ظاہر، فکر، عقیدہ اور عمل کی ساری کمزوریاں اور خرابیاں وہ ہیں کہ جو رجس کے دائرے میں آتی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے فرما دیا کہ بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت ہر گندگی کو تم سے دور رکھے۔ اب کوئی مسلمان اگر ان کے عقیدے پر یا ان کی فکر پر یا ان کی نیت پر یا ان کے کردار پر یا ان کی گفتار پر شک یا شبہ کرتا ہے یا اس کو مجروح کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ان کے اقدام کو کربلا شریف میں جا کر اسلام کی حقانیت و صداقت کے لیے عظیم قربانی دینے کو اور جامع شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پی کے سید الشہداء کے منصب پر فائز ہونے پر اگر کوئی حرف گیری کر رہا ہے یا کوئی اس کو دنیا داری پر محمول کرتا ہے یا سیاسی نوعیت کی جنگ کہتا ہے یا اقتدار یا محبت دنیا کی خاطر آپ کا یہ قدم تھا، اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے تو عزیزان محترم ہر مسبند مسلمان کے لیے یہ حقیقت واضح ہے کہ اس کی یہ فکر قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے، قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت ہر گندگی کو تم سے دور رکھے گا۔ اللہ کا یہ ارادہ ہے، اللہ کی چاہت ہے، اور اللہ اپنی چاہت پوری کرنے پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ ہر بندے مومن کا یہ عقیدہ ہے اللہ ہر شے پر قادر ہے، جو وہ ارادہ کرتا ہے اس کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنی مشیت کو پورا نہ کر سکے، اللہ اپنی چاہت کو پورا نہ کر سکے، مجبوری لازم آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بالکل عیب سے پاک ہے، بے قدرت ہونے سے پاک ہے، وہ تو قادر مطلق ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے حبیب پاک کے گھرانے والو، اللہ تمہارے لیے یہی چاہتا ہے، ہر گندگی کو تم سے دور رکھے گا۔ تو جب ہر گندگی کو اللہ دور رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے تو یہ ارادہ اللہ کا پورا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یقیناً اللہ کا ارادہ پورا ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے اپنے ارادے کا اظہار بھی فرمایا، اور اللہ کا ارادہ وقتیہ نہیں ہے، وہ ازلی ہے۔ اللہ کا ارادہ اس کی صفت ہے، جیسا اس کی ذات قدیم ہے اس کی صفت بھی قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کا ہر وصف ازلی اور ابدی ہے، ذات خدا بھی قدیم، صفات خدا بھی قدیم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعد میں ارادہ ہوا پھر وہ ارادہ چینج ہو گیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ارادہ چینج ہو گیا نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ اللہ پاک نے اپنے اس ارادے کو ماضی کے ساتھ نہیں بیان کیا، انما یرید اللہ نے چاہا نہیں فرمایا، اللہ تو یہی چاہتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو قصے ماضی نہیں بیان کیا ہے، فرمایا کہ اللہ کا یہ ارادہ مستقل ہے، اللہ تو یہی چاہتا ہے۔ تو اللہ جو چاہتا ہے وہ بیان کر کے فرماتا ہے کہ بس تم بھی یہی عقیدہ رکھو جو ہم ان کے تعلق سے چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گندگی ان کے دامن کو داغدار نہیں کر سکے گی، ان کا کردار پاکیزہ رہے گا، اس لیے کہ پوری قوم کے لیے مقتدا ہے، یہ نمونہ ہے، یہ پیشوا ہے۔ دنیا میں رہتے ہیں مگر دنیا دار نہیں ہے بلکہ حقانیت کے علمبردار ہے، صداقت کے یہ پیکر ہیں۔ یہ جدھر ہے سمجھو حق ادھر ہے، یہ جدھر ہے سمجھو صداقت ادھر ہے۔ ان کے کردار سے حقانیت کو سمجھو، ان کی گفتار سے، اسلام کے ہدایات سے اپنے دلوں کو تم مالا مال کرنے کی کوشش کرو۔ اسلام نے اس حقیقت کو واضح فرمایا کہ بے شک اللہ یہی چاہتا اہل بیت ہر گندگی کو تم سے دور رکھے گا۔ تو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق سب کے پاس، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے، اہل بیت میں شامل ہیں، اور قرآن نے فرما دیا ان کے لیے اللہ پاک کے ارادے کیا ہیں، بس گندگی ان کے پاس آنے نہیں پائے گی اور مکمل پاک و صاف یہ رہیں گے۔ اللہ پاک نے اس ارادے کو ظاہر کیا، پیارے آقا نے دعا کے ذریعے سے اس حقیقت کو واضح فرما دیا۔ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ جہاں بہت سی حقیقتوں پر ہے، وہیں اس حقیقت پر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بالکل پاک و صاف رکھا ہے، دنیاوی خیالات ان کو متاثر نہیں کیے، دنیا کی لالچ کبھی ان کے پاس نہیں آئی، حرص اور طمع دنیا کی ان کے دل کو کبھی میلا نہیں کی، بالکل پاک صاف دل رہے ان کے، ظاہر کے اعتبار سے بھی باطن کے اعتبار سے بھی نہایت پاکیزہ قلوب کے حامل یہ مقدس ہستیاں رہی۔ تو عزیزان محترم جب قرآن نے یہ فرما دیا ہے تو پھر اب ان کے کردار پر شک شبہ کرنا، کس کا انکار کرنا ہے؟ قرآن کا انکار کرنا ہے، حدیث کا انکار کرنا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کم سے کم ان لوگوں کو جو قرآن اور سنت کا نام لیتے ہیں، جب یہ جسارت کرتے ہیں، امام علی مقام کی عظمت کی بات آتی ہے تو اس کے سلسلے میں مختلف بحثیں کرتے ہیں، تو حیرت ہوتی ہے کہ کیوں اپنے منہ سے دعویٰ کرتے ہیں جھوٹا کہ ہم قرآن و سنت پر چلنے والے ہیں، قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں۔ قرآن و سنت پر چلنے والے ہوتے تو قرآن و سنت کے خلاف کوئی نظریہ نہیں رکھتے تھے، تاریخ سے حقیقتوں کا سراغ نہیں لگایا جا سکتا ہے، وہی تاریخ معتبر ہے قرآن و سنت جس کی تائید کر دے۔ قرآن و سنت کے مخالف تاریخ کی اگر روایت آتی ہے تو اس کو بے معنی کہا جائے گا، قرآن و سنت میں جو کچھ ہے اسی پر ایمان اور عقیدہ رکھا جائے گا۔ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنے دعائیہ کلمات کے ذریعے سے بھی واضح فرما دیا کہ یہ بالکل پاک صاف، ان کا کردار بالکل آئینے کی طرح واضح ہے، شفاف ہے، ان کی سیرت مقدسہ پر کوئی میل کچیل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، بے داغ ان کی زندگیاں ہیں۔ اور پھر سمجھنے کے لیے آپ دیکھ لیجیے کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام حسن اور امام حسین پیدا ہوئے ایک کے بعد دیگرے، تو امام حسن کا نام رکھا حرب،
سرکار تشریف لا کے فرمائے ما سمیتموہ، کیا نام رکھا ہے اپنے بیٹے کا؟ تو کہا حرب میں نے نام رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں حسن، ان کا نام میں حسن رکھتا ہوں۔ سرکار نے نام تبدیل کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب امام حسین پیدا ہوئے، حضرت علی مرتضیٰ نے ان کا نام حرب رکھا۔ حرب کے معنی مقابلہ کرنے والے، معرکوں میں جانے والے ہیں، اللہ کے لیے جہاد کرنے والے۔ لڑائی کا مفہوم اس کے اندر ہے، طاقت اور قوت کا اظہار تو ہوتا ہے، لیکن لڑائی اور مجادلہ کا مفہوم اس سے نکلتا ہے، قتال اور معرکہ آرائی کا مفہوم نکلتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ان کا نام میں حسین رکھتا ہوں۔ سرکار نے حسین نام رکھا۔ تو اب آپ دیکھیے، یہ حضور پاک علیہ السلام نے ناموں کو تبدیل فرما دیا۔ حسن حسین آقا علیہ السلام نے نام رکھے۔ کیوں یہ نام رکھے پیارے آقا؟ حرب کے معنی میں کیا خرابی ہے؟ حرب کوئی بری چیز ہے؟ حرب کے معنی کیا غلط ہے؟ لڑائی اللہ کی رضا کے لیے لڑنا کیا حرام ہے، ناجائز ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں، یہ حرب نہیں ہے، یہ تو حسن ہے، یہ تو حسین ہے۔ حرب کون ہے؟ فرمایا سن لو، انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم، یہ حرب نہیں ہے، یہ لڑنے والے نہیں، یہ تو حسن اور حسین ہے۔ جو ان سے مقابلہ کرے گا میں اس سے مقابلہ کرنے والا ہوں، جو ان سے صلح کرے گا میں اسے صلح کرنے والا ہوں۔ جامع ترمذی شریف میں حدیث مبارک ہے، آقا نے فرمایا، چاروں کا تذکرہ ہے، حضرت مولائے کائنات کا، حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کا۔ فرمایا انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم، جو ان سے مقابلہ کرے گا یہ حرب نہیں ہے، حرب میں ہوں۔ فرمایا جو ان سے جنگ کرے گا یہ اس سے جنگ نہیں کریں گے، جنگ تو اس سے میں کروں گا جو ان کا مخالف ہوں۔ اپنے کو فرمایا میں حرب ہوں۔ اے علی ان کو حرب نہ کہو، یہ تو حسن ہے، ان کو حرب نہ کہو، یہ تو حسین ہے، میں ان کے مخالفوں کے لیے حرب ہوں۔ جو ان سے معرکہ بپا کرنے کے لیے آتا ہے ان کے ساتھ، میں اس سے مقابلہ کرنے والا ہوتا ہوں۔ تو جو ان سے جنگ کرتا ہے تو اس کی جنگ ان سے نہیں ہوتی ہے، وہ مجھ سے جنگ ہوتی ہے۔ وہ سلم لمن سالمہم، جو ان سے صلح کی بات کرتا ہے، امن کی بات کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے، عظمت کی بات کرتا ہے، معاملہ ان سے نہیں ہوتا ہے، وہ مجھ سے ہوتا ہے، میں اس کے لیے صلح جو ہو جاتا ہوں، میں اس کے لیے امن والا بن جاتا ہوں۔ تو پیارے آقا نے حرب اپنے کو فرمایا، فرمایا یہ حرب نہیں، یہ حسن ہے، حسین ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ حسن حسین کے نام کے ذریعے سے آقا نے کیا بتلایا؟ آیت تطہیر میں ان کے کردار کے پاکیزہ ہونے کا بیان آ گیا، دعائیہ کلمات کے ذریعے سے بتا دیا یہ ہر نقص سے دنیاوی اعتبار سے جو خرابیاں کمزوریاں آتی ہیں انسان کے کردار کو داغدار کرنے والے اس سے پاک ہے، اور نام رکھ کر بھی دے دیا حسن کے معنی خوبی والے، حسن کے معنی حسن والے، حسین کے معنی حسن والے۔ کیا مطلب؟ ظاہری اعتبار سے چمکدار حسین ہیں، یہ تو ہیں ہی ہیں، مگر آقا نے حسن فرمایا۔ سرکار کسی کو حسن فرمائے تو صرف وہ تن کے گورے ہی نہیں ہوں گے، تن کے بھی گورے ہوں گے، من کے بھی گورے ہوں گے، ظاہر کے بھی حسین ہوں گے، باطن کے بھی حسین ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ چہرہ تو حسن والا ہے، دل حسن کے خلاف ہے، دل میں قباحت و گندگی ہے۔ نہیں، نام کسی اور نے نہیں رکھا ہے، نبیوں کے سردار نے نام رکھا ہے، اور وہ بھی اپنے سے نہیں رکھا ہے، رب کی وحی سے رکھا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ حبیب اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں فرماتے، جو کچھ فرماتے اللہ کی وحی سے فرماتے ہیں۔ تو حسن اور حسین کا نام آقا نے رکھ کر عقیدہ دے دیا کہ یہ ظاہری حسن والے ہی نہیں ہیں، باطنی حسن والے بھی ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ جسم بھی پاکیزہ ہے، دل بھی پاکیزہ ہے، ظاہر بھی حسین ہے، باطن بھی حسین ہے۔ امام حسن کو حسن فرمایا، امام حسین کو حسین فرمایا، ان کو بھی حرب کہا تو کہا نہیں یہ حسین ہے فرمایا۔ حسن کے معنی حسن والے تو ہیں، خوبیوں والے تو ہیں، حسین کے اندر تصغیر ہے، تصغیر عربی زبان میں اظہار محبت کے لیے لائی جاتی ہے۔ تو حضرت امام حسین کے لیے آقا نے ایک اور لفظ بڑھا دیا، حسن میں ہا سین نون 3 حروف ہیں اور حسین میں 4 حروف ہیں، ایک یا کا اضافہ ہو گیا۔ آقا نے حسین میں یا کا اضافہ کر کے ایک الگ صیغہ تصغیر کا ذکر کر کے بتایا یہ تو عمر میں ان سے چھوٹے تو ہیں ضرور، لیکن پیار کیا جائے، محبت کی جائے، کیونکہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوگا ان سے کئی گنا زائد ہوگا۔ خبردار، ان سے اچھی طرح محبت اور عقیدت کا تعلق استوار رکھو، کیونکہ یہ تمہارے لیے حسن کا پیکر بھی ہیں، حسن دینے والے بھی ہیں، یعنی یہ حسن رکھتے بھی ہیں، حسن دیتے بھی ہیں۔ جو محبت کرے گا اس کی زندگی بھی حسین ہو جائے گی، جو عقیدت کرے گا اس کی آخرت بھی حسین بن جائے گی۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ دے اور آخرت میں حسنہ دے۔ حسنہ ہے وہاں خیرن کا لفظ بھی آ سکتا تھا، حسنہ ہے دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے۔ فرمایا رب سے دنیا کی اور آخرت کی بھلائی مانگنے والوں
صدقہ دیکھو یہ حسن و حسین وہ ہیں جن کے صدقے میں حسنہ دنیا بھی ملتی ہے، حسنہ آخرت بھی ملتی ہے، کیونکہ ان کو کسی اور نے حسن و حسین نہیں کہا ہے، ہم نے حسن و حسین کہا ہے۔ تو حسن و حسین یہ پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں بنا کر شان دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، بعد میں آ کے فیکٹری میں تیار نہیں ہوئے ہیں۔ یہ کس کے گھر میں پیدا ہوئے؟ جن کے گھر میں وحی الہی نازل ہوتی ہے ان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، جن کو اللہ پاک نے نظام شریعت کا مکمل طور پر نفاذ کرنے کے لیے ہی نہیں بھیجا ہے بلکہ اپنی اداؤں سے شریعت بنانے کے لیے بھیجا ہے، اس حبیب پاک کے نواسے ہیں۔ تو حسن اور حسین کا نام پیارے آقا میں رکھ کر ہمیں یہ بھی بتلا دیا کہ ان کا کردار بالکل پاکیزہ ہوگا، حسین کردار والے ہوں گے۔ تو نام کے اعتبار سے حسین ہے، کردار کے اعتبار سے حسین ہے، ظاہر و باطن کے اعتبار سے حسین و پاکیزہ ہیں، اور قرآن کی آیت نے بھی تصدیق کی، آقا کی دعا سے بھی یہ بات معلوم ہوئی، اور ان کے جو نام آقا نے رکھے اس کے ذریعے سے بھی یہ بات معلوم ہوئی۔ اور پھر احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ آج تک کبھی کسی نے حسن حسین کے نام سے اپنے بچوں کو موسوم نہیں کیا تھا، نام بھی محفوظ تھے۔ یہ جنتی اسماء ہیں، اور جنتی اسماء ہے، کسی نے آج تک ان اسماء کا اپنے بچوں کے لیے انتخاب ہی نہیں کیا تھا، حالانکہ عربی زبان کے الفاظ ہے، کوئی بھی رکھ سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اسماء کی بھی حفاظت فرمائی، کیونکہ حقیقی حسن والے آنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے ان اسماء کو محفوظ رکھا تھا ان کے لیے۔ جب وہ تشریف لائے تو پیارے آقا کی زبان سے کہلوایا یہ حسن ہے اور یہ حسین ہے۔ تو اب نام مبارک بھی بتا رہا ہے ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے۔ ہم کسی کا نام کچھ بھی رکھتے ہیں تو نام جو رکھتے ہیں امید ہوتی ہے بچہ ایسا بن جائے، ویسی بننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کسی کا نام رکھتے ہیں سعید، سعادت والا، لیکن وہ سعید نہیں رہتا، بعد میں چل کے اس کے کاموں کو دیکھے تو وہ شقی ثابت ہوتا ہے، گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، نام سعید ہے لیکن ہے شقی۔ تو امید ہے کہ سعید بن جائے، لیکن سعید بولنے سے سعید ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمارا نام توقعات کی بنیاد پر ہوتا ہے، امیدوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور سرکار جو نام رکھتے ہیں امیدوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، حقیقت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ پیارے آقا جب حسن فرما دیے تو حسن یقینی ہے، آقا حسین فرما دیے تو حسن اور جمال یقینی ہے۔ تو لہٰذا ان کے کردار پر اگر کوئی انگلی اٹھائی جاتی ہے تو تمام حقائق کا گویا انکار لازم آتا ہے۔ اسی وجہ سے تمام مسلمان دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں ان کے بابرکت تذکرے سے اپنے دلوں کو جلا بخشتے ہیں، یقیناً ذکر سے سعادتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ان کی حقانیت اور صداقت کی دلیل کے طور پر اس وقت ان کو میدان میں لے کر تشریف لے گئے تھے جب کہ نجران کے عیسائیوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بحث کی تھی اور کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا نظریہ غلط ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے بندے نہیں ہو سکتے کہہ کر انہوں نے کہا تھا۔ رسول پاک علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تھا کہ کیوں ایسا کہہ رہے ہو، تو کہنے لگے آپ ایسا کوئی بندہ ہے تو بتائیے کہ جس کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا ہو، بغیر باپ کے کوئی اولاد تو پیدا نہیں ہوتی، جب یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کا والد ہے اور یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ ان کا باطل عقیدہ تھا، انہوں نے اس عقیدے کا اظہار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب پاک علیہ السلام نے اتمام حجت کی دلیل ان کے سامنے رکھی، انہوں نے تقاضا کیا، اللہ نے وحی نازل کی، فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اے حبیب ان کو یہ مثال بھی دے دیجئے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایسا کوئی بندہ بھی ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، تو آپ فرما دیجئے بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ مثال ایسی ہے جیسا کہ آدم کی مثال ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، تم تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا ہونے کی بنیاد پر خدا کا بیٹا کہتے ہو، تو حضرت آدم تو بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے، پھر کیا کہو گے؟ ان کو بھی تو تم اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، تو یہ تمہارا عقیدہ باطل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واضح کرنے کے بعد فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے حبیب اب اس کے بعد کوئی اگر آپ سے بحث کرنے کے لیے آ جائے، کوئی آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آ جائے، کوئی اگر آپ سے کٹ حجتی کرنے پر آمادہ ہو جائے تو آپ برملا اعلان فرما دیجئے، فقل، آپ فرما دیجئے تعالوا، آؤ تم بھی آ جاؤ، میدان میں ہم بھی آتے ہیں۔ کیسے آتے ہیں؟ ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم بھی اپنی مستورات کو لاتے ہیں، تم بھی اپنی مستورات کو لاؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم بھی اپنے آپ کے ساتھ آتے ہیں، تم بھی اپنے آپ کے ساتھ آؤ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم مباہلہ کریں گے، کس طرح سے؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم یہ کہہ دیں گے تو جھوٹا ہے، اس پر خدا کی لعنت اور پھٹکار ہو، تو مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضور پاک علیہ السلام نے جب یہ اعلان فرما دیا، وہ اپنی قوم میں جا کر مشورہ کرنے لگے، مشاورتی اجلاس منعقد ہوا۔ اللہ کے پیارے محبوب دوسرے دن وقت مقررہ پر میدان میں تشریف لے جا رہے ہیں، اس حالت میں جا رہے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ آپ کے پیچھے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا ان سے پیچھے ہیں، اور حضرت امام حسن سرکار کے
سیدھے مبارک ہاتھ کی انگلی شریف کو پکڑے ہوئے ہیں، امام حسین کو آقا اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں، اور یہ نورانی قافلہ سوئے میدان رواں دوا ہے۔ اس وقت عیسائیوں کا پادری جب یہ منظر دیکھا تو اپنی قوم سے کہنے لگا، یا قوم انی لارا وجوہا، اے میری قوم میں ایسے مبارک چہروں کو دیکھ رہا ہوں، لو سألوا اللہ ان یزیل جبلا من مقامہ لازالہ بہا، اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں گزارش کریں، التجا کریں، معروضہ کریں کہ پہاڑ کو اللہ اپنے مقام سے ہٹا دے تو ضرور اللہ تبارک و تعالی ان کے مبارک چہروں کی لاز رکھنے کے لیے پہاڑ کو اپنے مقام سے ہٹا دے گا۔ تو کس سے مقابلے کے لیے تم میدان میں آنا چاہتے ہو؟ یہ وہ مبارک اور نورانی چہرے ہیں، ان کے چہروں کا دمک کا انداز بتا رہا ہے، چہروں کی نورانیت بتا رہی ہے، چہروں کی ذوفشانی اور تابناکی بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقدس ہیں، اتنی شان والے ہیں، اس قدر اللہ کی بارگاہ میں ان کا رتبہ اور مقام ہے۔ اگر یہ اللہ سے عرض کر دے پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ جائے تو یقیناً اللہ پہاڑ کو اس مقام سے ہٹا دے گا۔ لہٰذا کیا کرنا؟ فلا تبتہلوا، میدان میں مباہلے کے لیے مت آؤ۔ اگر تم ان کے مقابلے میں میدان میں اتر آؤ گے فتہلکوا جمیعا، سارے کے سارے نیست و نابود ہو جاؤ گے، کوئی ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ پھر کہا ولم یبقى نصرانی علی وجہ الارض الی یوم القیامہ، قیامت تک روئے زمین پر ولا یبقى، کوئی ایک عیسائی بھی باقی نہیں رہے گا، سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، نسلیں تباہ ہو جائے گی۔ لہٰذا میرا مشورہ یہی ہے کہ تم لوگ باز آ جاؤ اور صلح کی درخواست کر لو۔ اگر مباہلے پر آمادہ ہو جاؤ گے اور تم سمجھو کہ ہم بھی اپنے حق پر اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں، اپنی بیویوں کو لے کر جاتے ہیں، خود ہی میدان میں اترتے ہیں، تو یاد رکھنا ان سے مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ تو اس کی کیا حکمت ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام کی ایک ذات اقدس کیا ان سے گفتگو کرنے کے لیے کافی نہیں تھی؟ ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ حبیب وہ ہیں کہ حق و صداقت کے لیے آپ کے اور کسی چیز کی ثبوت کے لیے دلیل ہی ضرورت نہیں ہے، انگشت اقدس سے اشارہ فرما دیتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے۔ وہی حبیب اپنی نورانی انگلی سے اشارہ فرماتے ہیں، چاند کا سینہ چر جاتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ حبیب اشارہ فرماتے ہیں، درخت سجدہ ریزی کے لیے آ جاتے ہیں، وہ حبیب پاک کے نام نامی کا واسطہ دیا جاتا ہے۔ گزشتہ آپ نے سنا دریائے دجلہ راستہ دے دیتا ہے، تو سرکار کو اپنے دین کی حقانیت کے لیے کسی فرد کو بطور ثبوت پیش کرنے کی حاجت نہیں تھی۔ اللہ نے پھر یہ کیوں فرمایا؟ حبیب آپ اپنے شہزادوں کو لے کر جائیے، اپنے نواسوں کو لے کر جائیے۔ نواسے کیا حضور پاک علیہ السلام کے دین کے لیے حضور کے علاوہ مزید کوئی اور دلیل بن سکتے تھے؟ حضور کی ذات برہان عظیم ہے۔ اللہ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کہ بے شک تمہارے پاس میرا حبیب خود ایک روشن دلیل بن کر آیا ہے۔ سرکار کی ذات اقدس خود سراپا معجزہ ہے، پھر کیوں آقا کو اللہ نے فرمایا حبیب اپنے شہزادوں کو میدان میں لے کر جائیں؟ حقیقت یہی ہے کہ سرکار کے دین کے لیے وہاں بظاہر کوئی ضرورت نہ تھی، مگر آقا کے دین کی حقانیت کو عیسائیوں پر واضح کرنے کے لیے شہزادوں کے انتخاب کا مقصد یہ تھا کہ قیامت تک آنے والوں کو ذہن مل جائے کہ حسن میں کریمین کا بھی بچپنا ہے، بچپن میں ہیں، ابھی بڑی عمر کو پہنچے نہیں ہیں، نماز روزہ حج و زکوٰۃ جس عمر میں فرض ہوتی ہے اس عمر کو پہنچے نہیں ہیں، لیکن رب کے اتنے پیارے ہیں کہ بچپن میں خود ان کا نکل جانا حقی دلیل بن سکتا ہے۔ اگر حقی دلیل نہ ہوتے تو کیوں لے جانے کے لیے فرمایا جاتا تھا؟ سرکار کے ہوتے ہوئے مزید کوئی اور انضمام کی ضرورت نہیں تھی، مگر عقیدے کے استحکام کے لیے ان کا لے جانا نہایت اہم ترین رول ادا کرتا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ اپنے شہزادوں کو میدان میں لے کر تشریف لے جائیے، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے نتیجے میں مباہلہ نہیں ہوگا، وہ آمادہ نہیں ہوں گے، لیکن آپ لے جائیے تاکہ قیامت تک آنے والوں کو عقیدہ تو مل جائے گا کہ ان کے چہروں کی شان دیکھو۔ عیسائیوں کا پادری جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتا تھا، کیا کہہ کر کہ خدا کے بیٹے ہیں، تو پیغمبر کے بارے میں غلط عقیدہ رکھنے والا اسلام کو نہیں مانا، سرکار کو اللہ کا رسول نہیں مانا، مگر اس کے باوجود اس کی نگاہ یہ دیکھ رہی تھی کہ حضرت حبیب پاک ہی شان والے میں ہی ہے۔ انی لارا وجوہا کے الفاظ بتاتے ہیں کہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، مجھے بتاؤ کہ حضرت فاطمہ الزہرا تو وہ ردائے مقدس میں تھی، وہ تو باپردہ تھی، ان کے چہرے کے دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی تو سرکار کے پشت تھر کے پیچھے ہے، وہ پیچھے تھے، اب سرکار کے ساتھ کون تھے؟ گود میں امام حسین ہے، بازو امام حسن ہے، چل رہے ہیں، تو کس کے چہرے پر نظر پڑی؟ ان ہستیوں کے چہروں پر نظر پڑی، پکار کر کہنے لگا یہ چہرے بتا رہے ہیں اگر یہ ہاتھ اٹھا دے خدا کی بارگاہ میں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا سے پہاڑ کو اپنے مقام سے ہٹا دے گا۔
کیونکہ اس میں یہ نہیں ہے لو سأل اللہ ان یزیلا جبرن من مکان، اگر حضور ہاتھ اٹھا دیں اللہ کی بارگاہ میں کہ پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ جائے تو ضرور اللہ ہٹا دے گا، یہ نہیں کہا اس نے، لو سألو کے الفاظ ہے۔ اگر یہ اللہ سے دعا کریں، نبی تو بے مثال شان والے ہیں، ان کی دعا تو مستجاب و مقبول ہوتی ہے، مگر وہ پادری پکار کر کہنے لگا، عیسائیوں کا سردار پکار کر کہنے لگا نہیں، یہ چہرے بھی بے مثال معلوم ہوتے ہیں، ان کے چہروں سے حقانیت ظاہر ہو رہی ہے، ان کے چہرے سے صداقت واضح ہو رہی ہے، یہ مبارک چہرے بتا رہے ہیں کہ ان کے مقابلے میں ہمارا جانا سوائے ہماری رسوائی کی کوئی اور چیز کا باعث نہیں بن سکتا، لہٰذا ان سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو غیر مذہب والے نے اعتراف کیا تھا، بچپن میں ان کو دیکھ کر چہروں سے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ نہیں، یہ جلالت شان والے چہرے معلوم ہوتے ہیں، یہ قدر و عظمت والے چہرے معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب نے بھی فرمایا کہ میں نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بالکل قریب آ گیا تھا۔ سرکار فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا اپنی نورانی آنکھوں سے کہ اللہ کا عذاب قریب آ چکا تھا۔ اگر عیسائی مباہلے کے لیے میدان میں آتے ہوتے تو خدا کا عذاب ایسے برستا تھا کہ ساری وادی آگ سے بھر جاتی تھی، آگ کے شعلے برسنے رکھتے تھے اور وہ سارے کے سارے بندر اور بد جانور بنا دیے جاتے تھے، نسلیں تباہ ہو جاتی تھی، کوئی ایک عیسائی بھی روئے زمین پر باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے بر وقت فیصلہ کیا کہ نہیں، ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، ہم میدان میں ان کے ساتھ اگر اتریں گے تو سوائے تباہی کے اور کوئی حاصل نہیں ہوگی، لہذا صلح کر لیتے ہیں۔ پھر جزیہ دے کر انہوں نے مصالحت کر لی۔ تو عزیزان محترم، قرآن کی آیت ہے یہ، اللہ پاک کے کلام مقدس سے کیا بات واضح ہوئی کہ ان کی شان بے مثال ہے۔ محبوب دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین سے بھی ان کے رتبے کو ظاہر فرمایا۔ حدیث مبارک ہے سنن نسائی شریف میں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، یا تو مغرب کی نماز تھی، صحابہ کہتے ہیں، یا عشاء کی نماز تھی۔ احدی صلاتي العشاء، رات کی دو نمازوں میں سے کوئی ایک نماز تھی، مغرب یا عشاء کی نماز تھی۔ سرور کونین علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، ایک سجدہ اتنا طویل ہو گیا کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ کیا کوئی ایسی بات تو پیش نہیں آ گئی، یا سرکار پر وحی الہی کے نزول کا تو سلسلہ شروع نہیں ہو گیا، کیا بات ہے۔ ایک صحابی بے قرار ہو کر اچانک نماز میں سجدے سے سر اٹھا لیے، پھر حضور پاک علیہ السلام کو جو ہی دیکھے فوراً سجدے میں سر رکھ دیے، نماز سے فارغ ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آج ہم نے آپ کو نہایت ہی دراز اور طویل سجدہ کرتے دیکھا ہے، اتنا طویل سجدہ تو ہم نے کبھی اور نہیں دیکھا، نماز کی حالت میں اتنا لمبا سجدہ تھا آپ کا، ہمیں گمان ہو گیا کہ یا تو آپ پر وحی نازل ہو رہی ہوگی یا کوئی حادثہ، کوئی واقعہ تو پیش نہیں آ گیا ہے۔ ادباً نہیں کہتے ہیں کیا خیال آیا تھا، کیا کوئی بات تو پیش نہیں آ گئی؟ تو محدثین کرام شرح حدیث میں لکھتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ کہیں آپ کی روح اثر پرواز تو نہیں کر گئی اللہ پاک کی بارگاہ سے، کہیں بلاوا تو آپ کے لیے آگے اتنا طویل سجدہ، ایک محبت کی وجہ سے ایسا خیال آ گیا تھا۔ سرکار نے فرمایا نہ یہ بات ہوئی نہ وہ بات ہوئی، پھر کیا بات ہے؟ ایک صحابی تو سجدے سے سر اٹھا کر دیکھ چکے تھے، لیکن جملہ صحابہ جب پوچھتے ہیں تو فرماتے ہیں وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي، بس بات اتنی ہے کہ میرا بیٹا میری پشت پر سوار ہو چکا تھا، جب میں سجدے میں گیا تو میرا بیٹا میری پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، مجھے پسند نہیں ہوا کہ میں جلدی کروں، جلدی سجدے سے سر اٹھاؤں، یہ مجھے پسند نہیں آیا، حتیٰ کہ وہ اطمینان سے بیٹھ کے اپنی خواہش کو پوری نہ کر لے، میں نے سجدے کو دراز کیے رکھا، سجدہ کرتا رہا، تسبیح پڑھتا رہا، بچہ خود اپنی مرضی سے جب تک نہیں اترا میں نے اس کو اتارنا پسند نہیں فرمایا۔ ایک بات آپ سوچئے کہ یہ ایک محبت ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن فرض نماز میں ہو رہا ہے، اللہ پاک کا ارادہ جب تک نہ ہو کوئی شے حرکت میں نہیں آتی۔ ہمارا تو عقیدہ ہے پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا ہے، جو بھی شے جنبش کرتی ہے حکم خدا سے، خدا کی قدرت کے کرشمے ہے۔ تو امام حسین سرکار کی پشت تھر پر سوار ہے، یقیناً یہ سوار ہونا کسی اور موقع پر بھی ہو سکتا تھا، سرکار سنتیں بھی ادا کرتے ہیں، سرکار نوافل بھی ادا فرماتے ہیں، اگر مغرب کی نماز ہے تو ظاہر ہے اس کے بعد 2 سنت 2 نفل پڑھتے ہیں، پھر نماز اوابین ادا فرماتے آتے ہیں 6 رکعت، اگر عشاء ہو تو پہلے کی سنت بھی ہے بعد کی سنت بھی ہے۔ آقا اپنے حجر اقدس میں نوافل سنن واجبات ادا فرمانے کا اہتمام فرماتے ہیں، تو یہ واقعہ کسی اور وقت ہوتا تو گھر کے اندر گھر والوں کے مابین رہتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھو، اس کی قدرت بالغہ سے اس نے یہ واقعہ سب پر عیاں کر دیا۔ پیارے آقا سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، اگر اللہ پاک کا اس میں ارادہ نہ ہوتا تو کیا مجال کہ امام حسین سرکار کی پشت پر بیٹھ جائیں، اگر سرکار کی پشت پر بیٹھ بھی جاتے بچپن کی وجہ سے اور رب کو گوارا نہ ہوتا تو فوراً جبریل امین کو بھیج دیتا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر امام حسین کو ہٹا دیتے، یا خود بخود امام حسین کے دل میں ڈال دیتا، وہ اتر جاتے۔ ہو سکتا
سکتا تھا. خدا کی مشیت سے کوئی ناممکن نہیں ہے, خدا کی قدرت سے کوئی محال نہیں ہے. اللہ چاہے تو یہ سب کچھ ہو سکتا تھا, مگر خدا کی مشیت بھی بتا رہی ہے, خدا کی مرضی بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ دنیا والوں کو عقیدہ مل جائے, ان کا مقام واضح ہو جائے. سجدہ آقا کر رہے ہیں, پشت اتھر پر سوار ہو چکے ہیں, اور پیارے آقا کا سجدہ طویل ہو رہا ہے, طویل ہو رہا ہے. اب یہ منظر طویل سجدے کا صحابہ دیکھ کر حیران ہے, کیا یہ ہوا ہے یا وہ ہوا ہے؟ خیالات آنے لگے. اسی درمیان ایک صحابی نے سر اٹھا کر دیکھا, بعد میں جا کی تو آقا نے فرمایا یہ نہیں, بس بات اتنی ہے کہ میری پیٹھ پر بیٹھ چکے تھے. تو بات کیا تھی؟ نواسے نانا جان کی پیٹھ پر بیٹھ جائیں تو کیا شریعت اس بات کا کیا حق نہیں دی ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی بچے کو آہستہ سے سرکا دے, کیونکہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے. بے شک اگر بچہ چل بھی جاتا ہے تو بغیر اس کو زمین پر گرائے کے تھوڑی سی حرکت کے ساتھ اگر آپ اتارنا چاہیں تو اتار دے سکتے ہیں. عمل قلیل سے اتار دیں تو نماز میں فرق بھی نہیں آتا ہے اور اپنا سجدہ معمول کے مطابق ہوتا ہے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, پیارے آقا اتارے بھی نہیں, فرشتہ اللہ کے حکم سے آ کر اتارا بھی نہیں, از خود اللہ نے ان کے دل میں خیال بھی پیدا نہیں فرمایا ہے. یہ سب کچھ نہیں ہوا, سجدہ دراز ہوتا رہا. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ظاہر فرما دیا, نماز ہماری عبادت ہے, نماز میں کوئی بھی میری بارگاہ میں ہوتا ہے تو کسی اور کا خیال نہیں کر سکتا. سارے خیالات سے اپنے دل کو پاک کرنا ضروری ہے, اللہ کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے. اور نماز کسی اور کی نہیں ہے, سید الانبیاء کی نماز ہے, جنہوں نے خود امت کو تعلیم دی ہے, ان تعبد اللہ کانک تراہ, اللہ کی تم ایسے عبادت کرو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تكن تراہ فإنه يراك, اگر تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ یقین کر لو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. تو گویا نماز یا تو مشاہدے والی ہے یا مراقبے والی ہے, یا اس کیفیت میں پڑھنا کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں, یا کم از کم اس احساس کے ساتھ کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. دونوں میں کوئی نہ کوئی ایک صورت ہونا ضروری ہے, اور اللہ کے محبوب کے لیے تو پہلی صورت ہے مشاہدے والی ہے, گویا خدا کو دیکھ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس کیف میں ڈوب کر نماز پڑھی جاتی ہے تو کسی کا خیال بھی نہیں آتا. مراقبہ کو نہ صرف خیال آیا بلکہ خیال کے ساتھ ان کی راحت کا بھی خیال ہے, آرام کا بھی خیال ہے. یہ نماز کے اندر ہو رہا ہے, منشاء الہی کے خلاف ہوتا وہی الہی نازل ہو جاتی. میرے حبیب عبادت میری ہو رہی ہے, نواسے کا خیال آپ نے کیسے کر لیا ہے, ان کے لیے سجدے کو آپ نے کیسے ناراض فرما دیا. جو ہو گیا آئندہ نہ ہونے پائے, وہی آ سکتی تھی مگر وہی الہی اس کے خلاف نہیں آئی ہے. تو گویا اللہ اور اللہ کے حبیب کے دونوں کے یہ فیصلے امت کے لیے ہو گئے ہیں کہ شہزادے رہتے دنیا میں ہیں مگر سراسر دین ہے. ان کا پشت دھر پر بیٹھ جانا نماز کے خشوع خضوع میں فرق کا باعث نہیں بنتا ہے. ان کا خیال آنا نماز میں ایک سوئی کے خلاف نہیں ہوتا ہے, کیونکہ یہ سراسر دین ہے. ان کا خیال آ جائے تو بھی دین کا خیال ہوتا ہے, ان کی طرف توجہ ہو تو بھی شریعت ہی کی پاسداری ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ عقیدہ معلوم ہو گیا کہ ان کے ساتھ ہمارا پاکیزہ ربط و ضبط نہایت ہی محبت والا ہونا چاہیے. اس کے سوا ہمارا اگر کوئی خیال ان کے متعلق ہوگا تو عزیزان محترم اللہ اس کے رسول کی رضا اور مرضی کو ہم حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یہ ساری باتیں کیوں بتائی گئی؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات شرح مرقات میں لکھتے ہیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے احادیث کریمہ سے ان حقائق کو کیوں واضح کیا, بار بار یہ شان کی عظمت کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ سرکار جانتے ہیں ایک وقت بے دردی سے امت آپ کو شہید کر دے گی, تو وہ تو یقیناً فیصلہ الہی ہے. شہادت تو اللہ پاک کے آپ نے آپ کے مقدر میں رکھ دی ہے. ظلم کرنے والے اپنے انجام کو پہنچیں گے, لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ امت کو کم از کم ان کے تعلق سے حسن ادب آ جائے گا, پاکیزہ ان کا خیال رکھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. اور اگر کوئی خیال کو اپنے پاکیزہ نہیں بنائے گا اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا. تو پکڑ سے خدا کی بچانے کے لیے رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار امت کو جھنجھوڑا ہے, اپنے قول سے اپنے عمل سے ان کی شان و عظمت کو واضح فرمایا ہے. تو عزیزان محترم ایسی شان ایسی عظمت خالق کونین نے آپ کو عطا فرمائی ہے. اللہ کے پیارے حبیب تائید مقدس کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان ابنی یعنی الحسین یقتل بارض من العراق یقال لها کربلا فمن شہد ذلک منہم فلینصرہ. کہ دیکھو کنز العمال کی حدیث مبارک ہے, میرا بیٹا حسین کربلا کی زمین پر شہید کر دیا جائے گا, جو بھی وہاں موجود ہوں گے وہ میرے بیٹے کی تائید کے لیے کھڑے ہو جائیں. تو اگر ان کا جانا دنیا داری کے لیے ہوتا تو پیارے آقا تائید کے لیے کیوں حکم فرماتے؟ کیا دنیا کے کام میں سرکار دنیا داری کے کام میں حب دنیا کی خاطر کیے جانے والے معاملے میں کیا آپ تائید کے لیے حکم فرمائیں گے؟ نہیں. اللہ کے محبوب جب حکم دیں گے یقیناً تائید آپ کے حکم میں جب کسی کی تائید ہوتی ہے تو سراسر اس کے دین ہونے کی اس میں تمانیت ہوتی ہے. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ بیٹے کی تائید کی جائے, نصرت کی جائے, ان کے ساتھ شریک ہو کر
دین کی سربلندی کے اندر کردار ادا کیا جائے تو اللہ کے محبوب پاک نے یہ بھی فرما دیا۔ اور پھر آخری بات، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، ہم اہل بیت پر کیسے صلاۃ پڑھیں، درود کیسے پڑھیں؟ سرکار نے تعلیم دی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیم آپ نے سکھایا کہ نماز میں جو درود ابراہیم ہم پڑھتے ہیں یہ درود اس طرح پڑھے کہہ کر تعلیم دی ہے۔ تو اب آپ بولیے اللہ نے نماز میں درود پڑھنے کے لیے تو نہیں فرمایا؟ آیت درود جو ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس میں نماز کی تخصیص نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اللہ نے درود بھیجنے کا حکم دیا، نماز کے اندر کی تخصیص اللہ نے نہیں فرمائی۔ صحابہ نے طریقہ پوچھا تو سرکار نے نماز کے اندر درود پڑھنے کا طریقہ مقرر کر دیا۔ تو نماز کے اندر ہی کیوں مقرر فرمایا؟ سرکار چاہتے تو روزے سے پہلے پڑھنے کا حکم دے سکتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے وقت پڑھنے کا حکم دے سکتے تھے، حج کے مناسک میں حکم دے سکتے تھے، بے شک اس وقت بھی درود شریف پڑھا جائے سعادت کی بات ہے، لیکن متعین طور پر آقا نے نماز میں کیوں فرمایا؟ تو صرف ایک ہی حکمت ہے کہ نماز ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ روزہ سال میں 1 مہینے کا فرض ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر واجب ہے، فرض ہے، اور حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، وہ بھی عمر میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ مگر نماز کے لیے امیر غریب کی تخصیص نہیں ہے، نماز کے لیے مریض اور صحیح کی تفسیر نہیں ہے، نماز کے لیے بیمار اور تندرست کی تخصیص نہیں ہے، ہر ایک کے لیے فرض ہے، ہر مومن کے لیے فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، چاہے غریب ہو یا مالدار ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، ہر ایک کے لیے فرض ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے درود کو ایسی عبادت میں شامل فرما دیا جو سب کے لیے ضروری ہے، جس سے گریز کی کوئی راہ نہیں ہے، حتیٰ کہ بستر پر پڑا ہوا مریض فریش ہے، حرکت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اٹھ نہیں سکتا ہے، اٹھانے کے بعد بھی بیٹھنا ممکن نہیں ہے، تب بھی نماز ساقط نہیں ہے، ویسے لیٹے لیٹے اشارے سے پڑھنا چاہیے۔ تو سرکار نے ان کے اوپر درود کو ایسی عبادت کا حصہ بنا دیا جو کبھی ساقط ہونے والی نہیں ہے، جس کا کوئی بدلہ بھی نہیں ہے، جس کا کوئی متبادل بھی نہیں ہے، اس میں شامل کر کے بتا دیا کہ میرے اہل بیت یہ وہ ہے کہ جن کے اوپر درود پڑھتے ہو تو تمہاری عبادت کامل ہوتی ہے۔ اور حضور کا ارشاد بھی ہے من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علی ولا علی اہل بیتی لم تقبل منہ، جو ایسی نماز پڑھے جس میں مجھ پر اور میری اہل بیت پر درود نہ پڑھے تو اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ تو نماز کی قبولیت کے لیے آقا نے مقرر فرما دیا۔ تو کیا مطلب یہ ہوا کہ نماز تو دین ہے، نماز تو عبادت ہے، نماز تو دنیا داری نہیں ہے، نماز میں کوئی دنیا کا حصہ شریک تو نہیں ہے۔ اہل بیت اگر دنیا داری کی بنیاد پر ان کے معاملات کو اگر ناپا جائے، دنیا داری کے حوالے سے سوچا جائے تو پھر ایک دنیا کو آقا نے دین کا حصہ کیوں بنایا؟ یہ سوال پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کوئی کرے یا نہ کرے، اگر اسلام پر ریسرچ کرتے ہوئے کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھے بھائی نماز جیسی عبادت میں دنیا کو کیوں شامل کیا گیا؟ جہاں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں ساری دنیا سے بے تعلق ہو جاتے ہیں، بال بچوں کا خیال لائیں تو جائز نہیں ہے، وہاں پر درود پڑھتے وقت اللہم صلی علی محمد کے ساتھ وعلی آل محمد پڑھ رہے ہیں، آل کا لفظ لے کر ان پر درود پڑھ رہے ہیں، پھر یہ کیا بات ہے؟ اگر دنیا ہے وہ تو پھر دنیا کو یاد کرنے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے؟ تو بات ایک ہی ہے کہ ان کا وجود سراسر دین ہے۔ اسی لیے حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اسی نقطے کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، حسین شاہ بھی ہے حسین بادشاہ بھی ہے، دینست حسین دی پناہ ہست حسین، حسین دین بھی ہے دین کو پناہ دینے والے بھی ہیں۔ سرداد نداد دست در دست یزید، سر تو آپ نے دے دیا مگر یزید کے ناپاک ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیا۔ حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو آپ مضبوط کرنے والے ہیں، یعنی اس عمارت کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی سچائی کو حقانیت کو واضح فرمانے والے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ دینست حسین دین پناہست حسین، تو جن کو اسلاف نے قرآن و سنت کی روشنی میں دین مانا ہے، دین کی پناہ مانا ہے، ہمیں بھی وہی حقیقت کو ماننا ہے۔ اگر ہم اسلام کے مبلغ ہیں تو سمجھ لیں کہ دیار ہند میں سب سے پہلے جو مبلغ اسلام آئے ان کا عقیدہ کیا تھا، انہوں نے کس طریقے سے اسلام کو پہنچایا، اسی نہج پر ہم کام کریں گے تو عزیزان محترم ہمیں بھی پذیرائی دنیا اور آخرت میں ہوگی۔ اگر اس کے خلاف ہمارا عمل ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے خلاف عمل ہوگا، نتیجتاً دنیا میں بھی رسوائی ہوگی، آخرت میں بھی ہمیں پشیمان ہونا پڑے گا، نادم ہونا پڑے گا، کف افسوس ملنا پڑے گا۔ اس وقت کف افسوس ملیں گے تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اسی لیے ہمیں اپنے عقیدوں کو پاکیزہ بنانا چاہیے، ان کے تئیں ہمارا ایمان عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو کہ قرآن و سنت نے ہمیں بتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت کرام سے محبت عطا فرمائے اور امام حسین کی کردار کی حقانیت کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔